حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑ گیا۔ اناج جو ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے آج کل سونا چاندی ہے۔ کسی کے گھر میں جو ہے وہ گندم ہوتی، زیادہ تر گھروں میں جو ہے وہ دانہ نہ گندم نہ کوئی چیز۔ ایک وقت لوگ کھانا کھاتے اور دو دن جو ہے وہ بھوکے رہتے۔ تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا مصر سے کافی زیادہ مال آیا۔ آپ کے اونٹ آئے جن پر جو ہے وہ کافی زیادہ اناج تھا اور ضرورت زندگی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود تھی۔ تو جب آپ کا مال جو ہے وہ مدینے پہنچا تو مدینے کے جو کافی بڑے تاجر تھے وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، جو اس دور کے اچھے تاجر تھے۔ انہوں نے آ کر عثمان غنی سے کہا کہ مدینے میں مال کی قلت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کا مال خرید لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں یہ مال جو ہے وہ نہیں بیچنا چاہتا۔ تو حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کہا کہ آپ نے جتنے میں یہ مال لیا ہے، ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ نے جو ہے وہ کتنے میں لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ایک اچھے تاجر ہیں، آپ نے جو ہے یہ مال جو ہے وہ مناسب ریٹ پر لیا ہوگا، ہم آپ کو اس کا 2 گنا دیتے ہیں، آپ یہ مال ہمیں دے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے زیادہ جو ہے وہ اجر ملے گا، اس سے زیادہ پیسہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم آپ کو 3 گنا دے دیتے ہیں، آپ 3 گنا میں ہمیں جو ہے وہ دے دیں، جتنے آپ نے پیسوں میں یہ مال لیا ہے اس کا 3 گنا ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ یہ سارے اونٹ جو ہے وہ مال سمیت ہمیں دے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو اس پر وہ سارے تاجر حیران ہو گیا کہ مدینے میں ایسا کون سا تاجر ہے جو تجھے اس کا 3 گنا دے گا، اگر وہ تجھے 3 گنا اس کا دے گا تو وہ خود کیا کمائے گا اس سے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ اگر کسی چیز کی شارٹیج ہو جائے تو اس چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اگر وہ چیز 100 کی ہو تو ہم جو ہے اس کو 200 کی 150 کی یا اس سے بھی زیادہ کی سیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پہلے زمانے میں بھی تاجر ایسے ہی کرتے تھے کہ اگر قحط پڑ جاتا، کوئی چیز نہ ملتی تو وہ اس کو خرید کر زیادہ دام میں جو ہے وہ بیچتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے 3 گنا سے بھی زیادہ اس کا پیسہ مل رہا ہے۔ تو اس پر وہ تاجر حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ 3 گنا سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، کتنا مل رہا ہے آپ کو؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اگر وہ دینے پر آ جائے تو مجھے اس کا 700 گنا بھی دے سکتا ہے، وہ بہت رحیم ہے۔ تو اس پر سارے تاجر حیران ہوئے کہ کون سا ایسا تاجر ہے جو اس کو اتنے زیادہ پیسے دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دربار میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر فاروق سے کہا مسجد نبوی میں جو ہے وہ سب کو بلاؤ اور اعلان کر دو کہ جس شخص کو بھی جو ہے وہ گندم کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، وہ آ کر لے جائے۔ حضرت عثمان غنی نے سارا مال جو ہے وہ مسجد میں اتار دیا، جتنا بھی گھوڑے تھے ان پر سامان تھا وہ سارے کا سارا مسجد نبوی میں اتار دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا جس غریب کو اناج کی ضرورت ہے وہ آ کر لے لے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا۔ حضرت عثمان غنی کو غنی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ جن صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر صدقہ خیرات کیا ہے، عثمان غنی ان میں سے ایک ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ پہلے میں جو ہے وہ تجارت کو بہت زیادہ وقت دیتا تھا، تو میں جو ہے وہ اب تجارت کو وقت کم دیتا ہوں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں تجارت کو وقت بھی کم دیتا ہوں، لیکن جب سے میں نے اللہ پاک کے ساتھ تجارت کرنا شروع کی ہے میری تجارت میں اضافہ ہوا ہے، اب میں تجارت کو وقت بھی کم دیتا ہوں اور مجھے مال و دولت بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ اس طرح نہیں چل رہا جیسے پہلے چل رہا ہے، آپ جو ہے وہ پیسے کم کما رہے ہیں یا کوئی وجوہات بن گئی ہیں جس کی بنا پر جو ہے وہ آپ کا کام رک گیا ہے، جب آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ اللہ پاک کے ساتھ کچھ پیسے دے کر تجارت کر لیا کریں، اللہ کے راہ میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ جب آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو وہ 10 گنا ہو کر آپ کے پاس واپس آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا کامل ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اللہ پاک انہیں اور زیادہ دیتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، اس کے مال میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ، کیونکہ جو شخص اللہ سے تجارت کرتا ہے نا اللہ اپنے وعدے کا پکا ہے، اگر آپ نے اللہ کو 1 روپیہ دیا اللہ نے آپ کو 10 کر کے واپس کرنے ہیں، یہ دنیا میں اس کا اجر ہے، آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔
جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس کا 10 گنا دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا کامل ایمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جس نیت سے آپ دیتے ہیں اللہ پاک یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس نیت سے دیا ہے۔ دکھاوے کے لیے تو نہیں دیا ہے کہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ جس نے محض اللہ سے تجارت اس لیے کی ہے کہ اللہ اس کا مجھے صلہ دے گا، تو اللہ پاک اس کو اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔